اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔ ڈوبنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا ظلم ہے۔ اگر آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ دولت قبول کرے گا۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا اور زندگی کو منفعت بخش بنانا اس کی انتہا۔ انسان اپنی پسند کو حاصل کر لے یا اپنے حاصل کو پسند کر لے تو حسرت نہیں رہتی۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کو خوشگوار مستقبل کے لیے گزارا وہ نہ سمجھے کہ وہ خوشگوار مستقبل کب آئے گا۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا کہ غریب نہ ہو جائے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے۔ غریبی کے اندیشے سے نکل کر تم اور بڑے اندیشوں میں مبتلا ہو چکے ہو۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ استاد کا خوف طالب علم کو علم کی لگن دے سکتا ہے، اور اگر یہ خوف حد سے بڑھ جائے تو طالب علم میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ مال جمع کرنے میں انسان زندگی خرچ کر دیتا ہے اور آخر کار وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دامن مال سے بھر گیا ہے، لیکن زندگی کی متاع ختم ہو گئی ہے۔ اگر ایک عابد ڈاکٹر مریضوں کے حق میں صحیح نہیں تو اس کے لیے اس کی عبادت منفعت نہ لائے گی۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی ہو تو انسان بوڑھا ہے۔ موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے جس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آخری باب ہے زندگی کا۔ نیند برے انسان کے لیے اچھی ہے اور اچھے کے لیے بری۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھے تو عقائد کا تضاد ختم ہو جائے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں ہی بھلے لگتے ہیں۔